اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک میں نے سیریز شروع کی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، مینیجرز ڈیلیماز، جو مینیجرز کی الجھنیں ہیں ان پہ کچھ نہ کچھ بات میں ساتھ میں کر رہا ہوں۔ یہ کافی بڑا ٹاپک ہے، اگر ہم اس کی بہت ساری ڈیٹیلز میں جائیں، بائی اینڈ بائی ویل کیپ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ انشاءاللہ۔ اسی میں نمبر 4 پہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، 3 ہم نے ڈیلیماز پہلے ٹیک اوور کیے تھے، جو چوتھا ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایک کانسیپٹ مینیجر ایز اے لیڈر۔ بہت برسوں سے جب میں بھی مینیجر بنا اور جو ہم نے شروع میں ہمیں ٹریننگز ادھر ادھر سے دلوائی گئیں، جو ایکسٹرنل ٹریننگز جو تھیں، جو لوگ بھی ٹرینرز آئے ماشاءاللہ، ان کے پاس 2-3 ٹاپکس بڑے یعنی کامن ہوا کرتے تھے نا، مینیجر ایز اے لیڈر، مینیجر ایز اے فلاں، مینیجر ایز اے کوچ، مینیجر ایز سو اینڈ سو۔ تو مینیجر ایز اے لیڈر یہ بڑا یعنی ایک کامن ٹاپک ہے جو ہر کوئی آ کے گفتگو کرتا ہے کہ مینیجر ایز اے لیڈر، اس کا کیا رول ہے، مینیجر کس حد تک لیڈر ہے، اور کیا مینیجر لیڈر ہے، اور کیا مینیجر ہے، اور لیڈر کیا ہوتا ہے، اور مینیجر کیا ہوتا ہے، اور دونوں میں کیا فرق ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بیچارے مینیجر اس سارے چکر میں الجھ گئے ہیں اور وہ ٹوٹلی کنفیوزڈ ہیں کہ وہ مینیجر ہیں یا وہ لیڈر ہیں۔ وہ جب لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ادھر ادھر سے ان کو کوئی بہت اچھا رسپانس نہیں ملتا، ان کو یہی سننے کو ملتا ہے کہ بھائی آپ اپنی لیڈری چھوڑیں اور آپ مینجمنٹ کریں۔ اور جب وہ مینیجر بنتے ہیں تو پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ یار آپ کس قسم کے مینیجر ہیں، آپ میں لیڈرشپ ایبلٹی نہیں ہے آپ میں۔ اب کوئی بتا دے کہ وہ بیچارے کدھر جائیں۔ تو لیٹس لک ایٹ اٹ کہ مینیجر اور لیڈر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ دیکھیے، جب یہ ساری کتابیں یہ کہتی ہیں نا، یہ جو پرانا لٹریچر ہے، جو کلاسک ہے، جو کہہ لیجئے کہ جو مینیجر ہے اس کے 4-5 کام ہیں جو سب لوگ بیان فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں جی اس نے چیزوں کو، ریسورسز کو آرگنائز کرنا ہے، اس نے اپنے، ٹھیک ہے، اس نے پہلے پلاننگ کرنی ہے نمبر 1 پہ کہ کیسے کام ہوگا، کون کیا کرے گا، کہاں کیا یوز ہوگا، اپنے ریسورسز کیسے ڈپلوائے کیے جائیں گے، یہ پہلے پلان کرے گا وہ۔ یہ پلاننگ از 1 پارٹ۔ سیکنڈ از آرگنائزنگ، کہ وہ پھر اس کے حساب سے، اپنے پلان کے حساب سے پھر چیزوں کو آرگنائز کرے گا۔ یعنی اگر وہ سیلز میں ہے، اس کے پاس 6 لوگوں کی ٹیم ہے تو ان کو ایریاز ڈیفائن کرے گا، ٹیریٹریز بنائے گا، ان کو دے گا کہ جی یہ آپ کی ٹیریٹری یہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، یہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں، یہ کچھ آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی لمیٹیشنز ہیں، یہ پالیسیز ہیں، یہ پروسیجرز ہیں، بلا بلا بلا۔ لہٰذا یہ سب کچھ آرگنائز ہو گیا۔ سو پلان ہو گیا، آرگنائز ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آبویسلی ایکسیکیوشن کروائے گا، اس کو فالو کرے گا کہ واقعی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور جب ایکسیکیوشن ہو رہی ہوگی تو اس کو مانیٹر کرے گا، اس کو کنٹرول کرے گا کہ کہیں کوئی چیز لائن سے ہٹ تو نہیں رہی، اس کو یعنی ٹریک پہ رکھنے کے لیے اس کو وہ مانیٹر کرے گا، کنٹرول کرے گا۔ سو پلاننگ، آرگنائزنگ، ایگزیکیوشن، کنٹرولنگ، یہ بنیادی کام ہیں جو مینیجر کے ذمے لگائے جاتے ہیں، اور یہ کرتا ہے، ہر مینیجر کرتا ہے، وہ کسی بھی نام سے کرے لیکن وہ یہی کر رہا ہوتا ہے ایکچولی۔ اس کے ساتھ پھر کچھ آہستہ آہستہ پھر کچھ چیزیں اور ایڈ ہو گئیں، جیسے فار ایگزامپل پیپل ڈیولپمنٹ ایڈ ہو گئی کہ جی یہ بھی آپ کا جاب ہے لوگوں کو ڈیولپ کرنا۔ پھر انٹرپرینیورشپ بھی ایڈ ہو گئی کہ جی آپ کو بزنس ایکیومن آپ کا ہونا چاہیے، آپ کو بزنس کی سینس ہونی چاہیے، آپ کو ایسے کام کرنا چاہیے جیسے یہ آپ ہی کا ذاتی بزنس ہے، آپ ہی انٹرپرینیور ہیں، اس طرح سے آپ کو سوچنا چاہیے۔ لیڈر کا پھر ذکر آ گیا کہ جی آپ کو لیڈ کرنا ہے۔ اب آپ کو لیڈ فرام دی فرنٹ کرنا ہے بعض صورتوں میں، یعنی آپ آگے آگے چلیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ ہاں یہ دیکھو ایسے کام ہوتا ہے، اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے فالو کریں گے۔ یا آپ لیڈ فرام بیہائنڈ کریں گے کہ آپ ان کو ٹرین کر کے اور ان کو آگے نکالیں گے اور پیچھے بیٹھ کے ان کو مانیٹر کریں گے اور ان کو دیکھیں گے کہ کہیں پہ اگر کوئی کسی کو ضرورت ہے تو سپورٹ کر دیں گے، ورنہ یو گیو دیم کائنڈ آف مور فری ہینڈ کہ وہ جائیں اور جا کے کام کریں۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے، چونکہ اس پہ گفتگو بہت ہو گئی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پہ یہ ایک ڈیلیما بن گیا ہے کہ یار میں لیڈر ہوں، میں مینیجر ہوں، میں کیا چیز ہوں، میں انٹرپرینیور ہوں، میں کوچ ہوں، میں کیا ہو گیا ہوں میں؟ یو آر اے بٹ آف ایوری تھنگ۔ پہلے تو میرا خیال میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اے مینیجر از اے بٹ آف ایوری تھنگ، یا اس کو ہونا چاہیے کم از کم اے بٹ آف ایوری تھنگ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک ویل راؤنڈڈ اور ایک واقعی صحیح معنوں میں ڈیولپڈ
اور ایک کمپیٹنٹ مینیجر ہونے کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یو نیڈ ٹو بی اے بٹ آف ایوری تھنگ، رائٹ. لیکن دیکھیے لیڈر اور مینیجر پہ میں فی الحال فوکس آج کی ٹاک میں کرنا چاہتا ہوں. یہ لیولز کا فرق ہے، اس پہ کلیئر ہو جائیے کہ جیسے جیسے مینیجرز کی سینیورٹی بڑھتی ہے ویسے ویسے ان کو لیڈرشپ کی ضرورت پیش آتی. اس کو میں کلیئر کر دوں، اس بات کو، لیڈر اور مینیجر کا فرق کیا ہے اس کو بھی بات کر لیں نا. دیکھیے مینیجر وہ ہے جو ایک فریم ورک میں جو کہ اس کو دیا جاتا ہے وہ اس میں رہتے ہوئے اپنے تمام ریسورسز کو جو بھی اس کے پاس ہیں، اس کے لوگ ہیں، اس کے پاس کوئی مٹیریلز ہیں، کوئی فائنینسز ہیں، کوئی اس کے پاس نالج ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ریسورسز ہیں، وہ اس فریم ورک میں رہتے ہوئے اتنے اچھے طریقے سے اور اس پراپر طریقے سے آرگنائز کر کے اور ڈپلوائے کرتا ہے اور ان کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے کہ جس سے وہ نتیجہ نکال سکے، وہ رزلٹ حاصل کر سکے جو کہ رزلٹ نکالنے کی توقع ہے یا نکالنا چاہتے ہیں، جو ٹارگٹ ہے بیسیکلی وہ اس کو اچیو کرے. یہ مینیجر ہے. ایک ڈیفائنڈ فریم ورک میں اویلیبل ریسورسز کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر کے ایک مقصد حاصل کرنا، ایک آبجیکٹیو، ایک ٹارگٹ اچیو کرنا، یہ مینیجر کا جاب ہے. لیڈر کا جاب یہ ہے کہ لیڈر کانسٹنٹلی یہ بھی سوچتا ہے کہ نیا کیا کرنا ہے. اس کا ایک ویژن ہے اور وہ ویژن ڈیولپ کرتا ہے اپنا، اس کو بیسڈ ہوتا ہے. ویژن کہیں ہوا سے نہیں آتا، ویژن بھی اس دنیا سے ہی آتا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ کی کیا جگہ ہے، کہاں آپ جا سکتے ہیں، کیا آپ کی کیپیبلٹی ہے، تو وہ ایک ویژن ڈیولپ کرتا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں ہمیں یہاں ہونا چاہیے. اور پھر وہ اس کے حساب سے لوگوں کو انسپائر کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں نا، لیڈر کی انسپریشن تو آپ ہر روز دیکھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر اٹھتا ہے اور لوگوں کو کوئی بات کہتا ہے اور کہتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ لوگ اس کو کہیں نہ کہیں پہ اس بات کا اثر لینے لگ جاتے ہیں اور انسپائر ہونے لگتے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہی لیڈرشپ ہے نا بیسیکلی، کہ لیڈرشپ کی پہلی شرط ہے ایک ویژن ہونا اور دوسری شرط ہے ٹو بی ایبل ٹو انسپائر پیپل، کہ پھر وہ انسپائر بھی کر سکے لوگوں کو، ورنہ اس کا ویژن اس تک رہ جائے گا، اس ویژن کو کوئی خریدے گا نہیں، اس پہ کوئی بات نہیں سنے گا اس کی. سو لہٰذا ویژن ہونا اور اس سے انسپائر کرنے کی ایبلٹی ہونا یہ لیڈر کے لیے ضروری ہے. اور لیڈر جو ہے وہ جنرلی یہ بہت تفصیل جو ہے چیزوں کی، فریم ورک کی اور اس کی وہ تمام لیڈرز نہیں جاتے، اور تمام لیڈرز اس میں جانے کی بعض اوقات کیپیبلٹی بھی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچئے اگر آپ ایک مینیجر ہیں، فرض کیجئے آپ ایک ڈسٹرکٹ مینیجر ہیں، آپ ایک ریجن کے مینیجر ہیں، ایون آپ نیشنل مینیجر ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک 150 لوگوں کی ٹیم ہے، آپ کے پاس ایک سرٹن ٹارگٹس ہیں، ریسورسز ہیں. اب اس میں اگر آپ دیکھیے تو آپ کے پاس کتنی گنجائش ہے ویژن بنانے کی اور کتنی آپ کی ذمہ داری ہے مینیج کرنے کی. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. ایکچولی لیڈرشپ ایک ایبلٹی ہے جس میں ویژن ہے اور لوگوں کو انسپائر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایبلٹی ہے مینیج کرنے کی جس میں ایک ڈیفائنڈ فریم ورک میں اویلیبل ریسورسز کے ساتھ ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. یہ مینجمنٹ ہے. اب آپ جس پوزیشن پہ ہیں ایز اے مینیجر، اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی ذمہ داریوں میں آپ کے پاس کتنی ذمہ داری اس چیز کی ہے مینجمنٹ کی، اور کتنی ذمہ داری آپ کے پاس لیڈرشپ کی ہے. کیونکہ دیکھیے جو ڈیفائنڈ فریم ورک میں ریسورسز کو آرگنائز کر کے یوٹیلائز کر کے رزلٹ حاصل کرنا ہے، اس میں انسپریشن کا بڑا رول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ چونکہ سب کسی کو پتہ ہے، جتنے آپ کے پاس لوگ ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ ان کا کیا کام ہے، ان سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے. آپ کا جاب یہ ہے ایز اے مینیجر کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو چیزیں اس طرح سے ڈیزائن کر کے دیتے ہیں یا ان کے ساتھ مل کے ڈیزائن کرتے ہیں جس سے ان کا کام آسان ہو جائے اور جس سے ان کے رزلٹ بہتر ہو جائیں. ایز سچ اس میں کہیں انسپریشن اور ویژن کا تذکرہ نہیں ہوتا. لیڈر جو ہے وہ چونکہ اس کی یہ 2 بنیادی شرائط ہیں کہ وہ ویژن بھی رکھتا ہو، انسپائر بھی کر سکتا ہو. اگر آپ ان ایڈیشن یہ کر سکتے ہیں اور کوئی ایڈیشنل ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر لیڈرشپ سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے. اس خیال کو کہ میں لیڈر ہوں ایز اے مینیجر اور میں لیڈر مینیجر ہوں، یہ سب ہوائی گفتگو ہے. اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس بات کو مینجمنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے.
چونکہ ہو یہ رہا ہے کہ لیڈر بننے کے چکر میں مینیجرز جو ہیں وہ مینجمنٹ نہیں فرما رہے، وہ لیڈری فرما رہے ہیں. تو جب وہ لیڈری فرماتے ہیں تو ان کا یوزول طریقہ کار پریکٹیکلی یہ ہے کہ وہ تقریریں کرتے ہیں بیٹھ کے، اوے تم نے یہ کیا کیا، نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے، فلاں نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ یہ کام یوں ہوا کرتا ہے، یہ والا، یہ سب زبانی جمع خرچ ہے. نہ وہ اس کے ساتھ مل کے کچھ کرتے ہیں، نہ اسے کوئی پریکٹیکل طریقہ بتاتے ہیں کرنے کا، اس کو صرف ایک فلسفہ سمجھانے کی چکر میں رہتے ہیں، تقریر کرتے رہتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ کے ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتے ہیں اس کی، لیکن موسٹلی ذرا بڑے بن کے اس کو کچھ نہ کچھ اس کی یعنی اصلاح فرمانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اس طرح سے کچھ اچیو نہیں ہوتا، نہ اصلاح ہوتی ہے نہ کچھ اچیو ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا جاب ہی نہیں ہے ایکچولی. سو میری درخواست تمام جو مڈل مینیجرز اور ایون ریلیٹیولی سینئر مینیجرز ہیں، ان سے بڑی گزارش ہے میری ہاتھ باندھ کے کہ آپ لیڈری کا خیال چھوڑ دیجیے، مینجمنٹ پہ فوکس کیجیے، اپنی مینجمنٹ سکلز کو بہتر کیجیے. کیا آپ کے پلاننگ سکلز اچھے ہیں؟ کیا آپ اچھا پلان کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے آرگنائزنگ سکلز اچھے ہیں؟ کیا آپ اپنے ریسورسز کو اچھا آرگنائز کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کس لڑکے کو کون سی ٹیریٹری ضرور دینی چاہیے، کسٹمرز کس طرح ایلوکیٹ کرنے چاہیے. اگر آپ کے پاس یونیفارم ریسورسز سب کے آ رہے ہیں تو کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی گنجائش ہے کہ کوئی اس کو ری ایلوکیٹ کر سکیں، آپ کے کچھ ادھر سے نکال لیں ادھر ڈال دیں جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے. یہ سب مینجمنٹ ہے نا. پھر جب ایکسیکیوشن ہو رہی ہے، کیا آپ اس میں شامل ہیں؟ کیا آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں کام پہ؟ کیا آپ مارکیٹ کو نظر میں رکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کسٹمر کا فیڈ بیک کیا چل رہا ہے؟ کیا آپ یہ انشور کر رہے ہیں کہ جو آپ نے پلان کیا اور آرگنائز کیا اس کی ایکسیکیوشن ٹھیک ہو رہی ہے، وہ واقعی مارکیٹ میں وہی ہو رہا ہے جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اور کروانا چاہ رہے تھے؟ کیا آپ کے کنٹرول کے سسٹمز ایسے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہلتی جلتی ہے اپنی جگہ سے اور ٹریک سے ہٹتی ہے تو آپ کو فوراً خبر مل جائے بیفور اٹ از ٹو لیٹ؟ آپ کا کوئی سسٹم ایسا ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے اور پھر اس کی آپ کریکشن کر سکیں؟ تو یہ ایریاز ہیں جو کام کرنے کے، جن سے کوئی مقصد حاصل ہوگا، جن سے ایکچولی آپ کا آبجیکٹیو اچیو ہوگا. زبانی جمع خرچ، تقریریں، اصلاحی پروگرام، بہت اعلیٰ قسم کی گفتگو، بڑے حوالے، بڑے یہ سب اس جاب میں جو آپ کی جاب ہے اس میں ان کی کوئی ریلیونس نہیں، قطعاً کوئی ریلیونس نہیں. اس سب سے جان چھڑا لیجئے، اپنی مینجمنٹ پہ فوکس کیجئے. ہاں جب آپ ہیڈ آف دی فنکشن کہیں بنیں گے جا کے، لیٹ سے آپ ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ چونکہ آپ کے پاس ایک پورا انفراسٹرکچر ہوگا، جو کئی مینیجرز ہوں گے جو کئی لیولز پہ یہی کام کر رہے ہوں گے، جو مینجمنٹ پہ فوکس کر رہے ہوں گے. سو آپ کو اس طرح سے مینجمنٹ پہ فوکس کرنا آپ کا ضروری نہیں ہے. وہاں پہ یہ ضروری ہے کہ آپ کی لیڈرشپ ایبلٹی بہتر ہو، تاکہ آپ ایک وی این ڈیولپ کر سکیں پوری آرگنائزیشن کے لیے، اور پھر اس وی این سے اس پورے لوگوں کو انسپائر کر سکیں. چونکہ آپ کی تو ملاقات ہر روز نہیں ہوا کرے گی ان سے، تو جو اوکیزنز کسی میٹنگ میں، کسی گیدرنگ میں ارائز ہوں گے، اس میں آپ ان سے وہ بات کر سکیں جس سے ان کو انسپائر کر سکیں کہ دس از ویئر وی وانٹ ٹو گو، دس از ویئر وی آر پلاننگ ٹو گو ایکچولی، اور ایمنگ ٹو گو رادر، کہ یہ ہمارا وی این ہے. اور اس وی این کے مطابق پھر آپ ایک بڑے اسکیل پہ آپ چیزوں کو اس طرح سے پھر آرگنائز کر رہے ہوں کہ جہاں پہ آپ اس وی این کو اچیو کر سکیں. سو ڈفرینس بڑا کلیئر ہے. میں سم اپ اس کو کر دوں. مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک ڈیفائنڈ فریم ورک میں آپ اپنے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں، چونکہ وہ فلیکسیبل زیادہ نہیں ہوتے، تو اویلیبل ریسورسز کو اتنے اچھے طریقے سے اور اتنے پراپر طریقے سے یوٹیلائز کیجئے جس سے کہ آپ وہ ٹارگٹ اچیو کر سکیں جو آپ کے ذمے لگایا گیا ہے. سو آپ کو ٹارگٹ ملا ہے، آپ کو ایک پالیسی فریم ورک ملا ہے، اور آپ کو ریسورسز ملے. اب اس پالیسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اپنے ریسورسز کو اچھا آرگنائز کر کے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. یہ مینجمنٹ ہے اور یہی مینیجر کی جاب ہے. میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. لیڈرشپ نہ آپ کے ذمہ ہے، نہ آپ کی جاب ہے، نہ آپ کو اس کو کرنے کی ضرورت ہے. لیڈرشپ آن دی ادر ہینڈ یہ ہے کہ ایک وی این ڈیولپ ہو، اور وہ وی این کو اتنا پھر اس کو پاورفل کیا جا سکے کہ اس سے، اور اس کو انٹرپریٹیشن اس کی ایسے کی جا سکے کہ اس سے بہت سے لوگوں کو انسپائر کیا جا سکے. فرق یہ ہوگا کہ اس میں آپ لوگوں کو سمجھا بجھا کے، ان کو ایک بتا کے، پروگرام بنا کے، ڈیزائن کر کے جو ایزی ٹو یوز ہے
اس کو آپ چلائیں گے اور اس کو کنٹرول کریں گے۔ لیڈرشپ میں لوگ پھر جب آپ کسی لیڈر کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ اپنی خواہش سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس لیول پہ ممکن نہیں ہے، مڈل مینجمنٹ لیول پہ یا ایون نیشنل سیلز مینیجر کے لیول پہ لیڈرشپ کا بہت زیادہ پوٹینشیل نہیں ہے، لیڈرشپ کی بہت زیادہ اپرچونٹی نہیں، یہاں پہ مینجمنٹ کا جاب ہے۔ سو if I may say 90% پلس مینجمنٹ ہی ہے، تو لیڈرشپ اگر نہیں بھی ہوگی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مینجمنٹ پہ فوکس کر لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ لیڈرشپ کے چکر میں ہر آدمی لیڈر بن نہیں سکتا، لیڈرشپ کے لیے کچھ تھوڑی اور طرح کی کوالٹیز چاہیے، تو اس لیے ہر شخص میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے سمہاؤ کہ وہ لیڈر بن سکے، تو لیڈرشپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مینیجر ہر کوئی بن سکتا ہے، مینجمنٹ ایک سکل ہے، ایک سکل سیٹ ہے بیسکلی، جس کو سیکھ لیں تو آپ مینیجر ہو جائیں گے۔ جو میں نے سکلز بتائے ہیں، پلاننگ ہے، آرگنائزنگ ہے، ایکسیکیوٹنگ ہے، مانیٹرنگ ہے، کنٹرولنگ ہے، آپ سکل سیکھ لیجئے، آپ مینیجر ہو جائیں گے، اچھے ایفیکٹو مینیجر ہو جائیں گے۔ یہی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی، یہی چیز آپ کو کامیاب کرے گی۔ سو مینیجر ڈیلیما نمبر 4 کہ مینیجر ایز اے لیڈر ہے یا لیڈر ایز اے مینیجر ہے یا کیا ہونا چاہیے، تو میری فائنل سمری میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ جو نیشنل سیلز مینیجر تک کے لیول کے لوگ ہیں، ایون BUM لیول تک کے لوگ ہیں، ان کی پرائمری ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کے مینجمنٹ سکلز ٹھیک ہوں، اچھے ہوں۔ ان کی پرائمری ریکوائرمنٹ لیڈرشپ کی نہیں ہے۔ لیڈرشپ کہیں جہاں کہیں کوئی کسی میں یہ کیپیبلٹی ہے، وہ آگے چل کے اس کے کام آئے گی۔ اس لیول پہ نہیں آئے گی تو اس میں اپنے آپ کا اپنا فوکس خراب نہیں کرنا چاہیے، اپنا دھیان بٹانا نہیں چاہیے، اور نہایت ہی اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ اور نہایت ہی توجہ کے ساتھ مینجمنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔